اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ علوم القرآن کے حوالے سے آج ہم اس کتاب میں سے پڑھیں گے نزول قرآن کی تاریخ۔ تو اس میں دیکھتے ہیں قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے شروع سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج آیت نمبر 22۔ بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ پھر قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا، اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ارشاد ہوا۔ سورہ دخان آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا۔ اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا، بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، حاکم، بہقی، ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات نقل کی، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کا پہلا نزول یک بارگی آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پہلے نزول کو پہلے دیکھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا، اور بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا اور اس نزول کی حکمت کیا تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ بعض علماء مثلا علامہ ابو شامہ رحمہ اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا مقصود تھا، اور اس مقام کے ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ زرقانی رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود ہے کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت میں، واللہ اعلم۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے، اس کو صحیح علم ہے کہ اس کی اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی، اور ہمیں ان کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ البتہ ہمیں اتنا وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ پہلا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ دوسرا نزول دیکھیں، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں 11 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ چنانچہ ارشاد ہے
वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमुल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन, सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 41। अगर तुम अल्लाह पर और उसकी उस चीज़ पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे पर फ़ैसले के दिन नाजिल की थी, जिस दिन दो जमातें बाहम टकराई थीं। इस तरह नज़ूल कुरान के आगाज़ के बारे में मंदरजा झेल बातें तो ख़ुद कुरान करीम से साबित हैं। इसकी इब्तदा रमज़ान के महीने में हुई। नंबर 2, जिस रात नज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ वह शब कदर थी। नंबर 3, ये वही तारीख़ थी जिसमें बाद में ग़ज़ब बदर पेश आया। लेकिन ये रात रमज़ान की कौन सी तारीख़ में थी, इसके बारे में कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती। बाज़ रवायात से रमज़ान की 27वीं, बाज़ से 19वीं और बाज़ से 17वीं शब मालूम होती है। सबसे पहले नाज़िल होने वाली आयत के बारे में सही कौल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की सबसे पहली जो आयतें उतरी वो सूरह अलग की इब्तदाई आयात हैं। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसका वाक़या ये बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही की इब्तदा तो सच्चे ख्वाबों से हुई थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत में इबादत करने का शौक़ पैदा हुआ और उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई कई रातें गुजारते और इबादत में मशगूल रहते थे। यहाँ तक कि एक दिन उसी गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की जानिब से फ़रिश्ता आया और उसने सबसे पहली बात यही कही, इक़रा, यानी पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसके बाद ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, मेरे इस जवाब पर फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ा और मुझे ज़ोर से भींचा कि मुझ पर मुशक्क़त की इंतहा हो गई। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा, इक़रा। मैंने जवाब दिया, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने फिर मुझे पकड़ा, फिर दोबारा से ज़ोर से गले लगाया, फिर इसने मुझे छोड़ कर कहा, इक़रा। मैंने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं। इस पर इसने मुझे तीसरी मरतबा पकड़ा और भींच कर छोड़ दिया, फिर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। सूरह अलक़ आयत नंबर 1। पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम का नाम लेकर जिसने सब कुछ उसने इंसान को जमे व खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज़्यादा करम वाला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लेकर वापस घर की तरफ चले तो आपका मुबारक दिल धड़क रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। घर वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफ ख़त्म होता गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली पहली आयत थी। इसके बाद 3 साल तक वही का सिलसिला मुनक़ता रहा। इस ज़माने को फ़ितरत वही का ज़माना कहते हैं। फिर 3 साल के बाद वही फ़रिश्ता जो गारे हिरा में आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान और ज़मीन के दरमियान दिखाई दिया और उसने सूरह मुद्दस्सिर की आयत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। ये वाक़या सही बुखारी, सही मुस्लिम के अलावा तमाम तकरीबन कुतुब हदीस में सही सनदों के साथ मनक़ूल है। इसीलिए जमहूर उलमा के नज़दीक सही यही है कि कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई सूरह अलग की इब्तदाई आयत हैं। इनके बाद सूरह मुद्दस्सिर की आयतें नाज़िल हुई, लेकिन इस सिलसिले में 3 अक़वाल और भी हैं जिन पर यहाँ एक सरसरी नज़र डाल लेना मुनासिब होगा। नंबर 1 को देखें। सही बुखारी किताबुत तफ़सीर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत के ज़ाहिरी अल्फाज से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सूरह मुद्दस्सिर की इब्तदाई आयत नाज़िल हुई। इस बना पर बाज़ उलमा ने यह कह दिया कि नज़ूल के तबार से सूरह मुद्दस्सिर सूरह अलग से मुक़द्दम है, लेकिन हाफिज़ इब्न हजर ने इस मुगालते की हकीकत वाज़ेह करते हुए फ़रमाया कि दर हकीकत बुखारी की किताब तफ़सीर में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत मुख्तसर है और इसमें 2 जुमले नकल नहीं किए गए। यही रवायत इमाम ज़ुहरी की सनद से बुखारी ही ने बाब बदरुल वही में नकल की। इसमें हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मुद्दस्सिर के नज़ूल का वाक़या बताते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
یہ الفاظ صراحتاً نقل فرمائے، فیض الملک الذی جاءنی بحرائن جالسن علی الکرسی، پس اچانک میں نے دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے صاف واضح ہوا کہ غار حرا میں سورہ اقرا کی آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، سورہ مدثر بعد میں نازل ہوئی۔ البتہ یہ کہنا درست ہے کہ فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ مدثر کی ہیں، لہٰذا جن روایات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ پہلی نازل ہونے والی وحی یا ایھا المدثر ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فطرت کے زمانے کے بعد پہلی وحی یہی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ مدثر تھی، کیونکہ سورہ اقرا پوری ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی۔ امام بہقی نے دلائل نبوہ میں حضرت عمر بن حبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی خلوت میں جاتا ہوں تو کوئی مجھے یا محمد کہہ کر پکارتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن جب میں خلوت میں پہنچا تو اس نے کہا یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، آخر تک، یہاں تک کہ پوری سورت فاتحہ پڑھ لی۔ اس روایت کی بنا پر علامہ زرخشری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے، بلکہ اسی کو انہوں نے اکثر مفسرین کا قول قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ علامہ کا یہ کہنا درست نہیں، سورہ فاتحہ کو پہلے وحی قرار دینے والے بہت کم ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ سورہ اقرا سب سے پہلی نازل ہوئی۔ جہاں تک بہیقی رحمہ اللہ کی مذکورہ روایت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں خود امام بہیقی رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ اگر یہ روایت درست ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ سورہ اقرا اور سورہ مدثر کے نزول کے بعد کا ہو۔ اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ بعض دوسری آیات کی طرح 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک مرتبہ سورہ اقرا کے نزول سے پہلے اور دوسری بار اس کے بعد۔ اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ سورہ فاتحہ کا نزول پہلی بار قرآنیت کی صفت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت سنا دی تھی، بعد میں اپنے وقت پر باقاعدہ قرآن کے جز کی حیثیت سے نازل ہوئی۔ بہرکیف ان تینوں روایات کو چھوڑ کر باقی اکثر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی تائید میں بہت سی روایتیں نقل کی۔ اب مکی اور مدنی آیات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کس صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہے، اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔ اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شہر مکہ میں نازل ہے، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن اکثر مفسرین کے اصطلاح کے مطابق یہ مطلب سمجھنا درست نہیں، اس لیے کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ منی، عرفات وغیرہ اور سفر معراج کے دوران نازل ہونے والی آیات ایسی ہی ہیں، یہاں تک کہ سفر ہجرت کے دوران جو آیات راستے میں نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں مگر انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیات مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آیت قرآن ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔
اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ایسی کوئی روایت منقول نہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آیت یا سورت کو مکی یا مدنی قرار دیا ہو، لیکن جن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین رحم اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ و معنی کی حفاظت میں اپنی عمریں کھپائیں، انہوں نے ہی صورتوں اور آیات کے بارے میں یہ بتایا کہ ان میں کون سی مکی ہے کون سی مدنی۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن کو، میدانی علاقے میں اتری یا پہاڑ پر۔ اکثر و بیشتر تو انہی حضرات صحابہ نے قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مکی ہیں یا مدنی۔ اس کے علاوہ بعض آیات یا صورتوں کے بارے میں دوسرے شواہد کے ذریعے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ مثلاً جن آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ مدنی ہی ہو سکتی ہیں، یا جن آیتوں میں خاص طور پر مشرکین مکہ سے خطاب کرنے کو کہا گیا، ان میں سے بیشتر کو مکی ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بعض مرتبہ اس قسم کی قیاسیات اور شواہد کی بنیاد پر بھی کسی آیت کو مکی یا مدنی قرار دیا جاتا ہے۔ پھر چونکہ قیاسیات مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے بعض آیات کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو گیا کہ بعض کے نزدیک وہ مکی اور بعض کے نزدیک مدنی ہیں۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہے۔ مثلاً سورہ مدثر پوری مکی، سورہ آل عمران پوری مدنی، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت تو مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی آ گئیں۔ مثلاً سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم آخر تک کی آیات مدنی ہیں۔ اسی طرح بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ حج مدنی ہے لیکن اس کی 4 آیتیں یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ سے لے کر عذاب یوم عقیم تک مکی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی آیات کی اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے قبل نازل ہو گئیں اسے مکی قرار دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اب مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات کو دیکھیں۔ علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کا استقراء کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائیں جس سے بادی النظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور مدنی ہے۔ اس سلسلے میں بعض قواعد کلی ہیں اور بعض اکثری قواعد کلیہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں ہیں۔ چنانچہ علامہ دیرانی رحم اللہ کا شعر ہے، عربی میں ہے اس لیے رہنے دیں۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آئی وہ مکی ہے۔ نمبر 3، سورہ البقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم ابلیس کا واقعہ آیا وہ مکی ہے۔ نمبر 4، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں مدنی ہے۔ نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا مدنی ہے۔ بعض علماء نے اس قاعدے سے سورہ عنکبوت کو مستثنیٰ کیا لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورہ عنکبوت بحیثیت مجموعی تو مکی ہے مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ اور صورتوں کے مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی اور اکثری ہیں لیکن کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیش ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 1، مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے۔ نمبر 2، مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی مختصر ہیں، مدنی آیات جو ہیں وہ طویل اور مفصل ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ کو دیکھیں، مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت
حشر نشر کی منظر کشی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امت کے واقعات پر مشتمل ہے، اور ان میں احکام قوانین کم ہوئے۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی تمدنی قوانین، جہاد کے تعلق احکام، حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے۔ نمبر 5 پوائنٹ کو دیکھیں، مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ شکوہ ہے، اس میں استعارات، تشبیہات اور تمثیلیں زیادہ ہیں اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا اندازہ نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز اور اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول، مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور جو تھا عقائد کی درستگی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی تردید اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ جوک در جوک اسلام کے سائے تلے آ رہے تھے، علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا اور تماتر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا، اس لیے یہاں احکام، قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی اور اسی کے مناسبت سے اسلوب بیان اختیار کیا گیا۔ ہر منصف مزاج انسان حالات کی تدریج کی روشنی میں قرآنی مضامین اور اسلوب کے اس اختلاف کو بآسانی سمجھ سکتا ہے، لیکن جن مستشرقین کے دل میں اسلام دشمنی کی آگ سلگتی رہتی ہے، انہوں نے مکی اور مدنی اسلوب کے اس فرق سے بھی من گھڑت نتائج نکالنے کی کوشش کی۔ چنانچہ بعض مستشرقین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن معاذ اللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، نعوذ باللہ، اس لیے وہ حالات اور ماحول کے اختلاف سے مختلف اسلوب اختیار کرتا رہا۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس کا اسلوب گرد و پیش سے متاثر نہ ہوتا، لیکن جس شخص کے دل میں بھی انصاف، معقولیت کی ادنیٰ رمق موجود ہو، وہ اس معاندانہ اعتراض کی لغویت محسوس کر سکتا ہے۔ علم بلاغت کی اصل روح یہ ہے کہ کلام اپنے مخاطب اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق ہو، ہر قسم کے مخاطب کے سامنے اور ہر قسم کے ماحول میں ایک ہی انداز و اسلوب پر جمے رہنا پرلے درجے کی بدمزاقی اور بلاغت کے بنیادی آداب تک سے نابلد ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے بدمزاقی کی توقع وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اعتراض با اعتراض کی قسم کھا رکھی ہو۔ نزول کا وقت اور مقام کے بارے میں مولانا صاحب لکھتے ہیں، آیات قرآنی میں مکی اور مدنی کی تقسیم کے علاوہ نزول کے مقام اور وقت کے لحاظ سے مفسرین نے کچھ اور قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً حضری آیات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن میں نازل ہوئیں، اور اکثر قرآنی آیات ایسی ہیں، اور سفری آیات وہ ہیں جو سفر کی حالت میں نازل ہوئیں۔ مثلاً ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فتح مکہ کے سفر میں اتری۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس قسم کی تقریباً 40 آیتیں شمار کی ہیں، ان کی مندرجہ ذیل قسمیں بھی انہوں نے ہی بیان فرمائی۔ نمبر 1 کو دیکھیں، نہاری، یہ وہ آیات ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئی، بقول علامہ ابن حبیب رحمہ اللہ اکثر آیات اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 2 لیلی، یہ وہ آیات ہیں جو رات کے وقت نازل ہوئی، مثلاً سورہ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رات کے وقت نازل ہوئی تھی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی مزید 1 درجن مثالیں اتقان میں ذکر کی۔ نمبر 3 کو دیکھیں، صیفی، یہ وہ آیات ہیں جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی، مثلاً سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق گرمی میں نازل ہوئی تھی، اور دوسری روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جتنی آیتیں نازل ہوئی وہ سب صیفی ہیں، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ۔ نمبر 4 شتائی، یہ وہ آیات ہیں جو سردی کے موسم میں اتری، مثلا سورہ نور کی آیات ان الذین جاؤوا بالافک آخر تک، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والوں کی تردید کی گئی ہے، سردی کے موسم میں نازل ہوئی تھی، جیسے کہ صحیح بخاری میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت غزوہ خندق کے بارے میں سورہ احزاب کی آیات بھی اسی قسم میں داخل ہیں، کیونکہ یہ غزوہ بھی سردی کے موسم میں ہوا تھا۔ نمبر 5 فراشی، یہ وہ آیات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایسے وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ تھے، چنانچہ آیت واللہ یعصمک من الناس سورہ مائدہ آیت نمبر 70 اسی حالت میں نازل ہوئی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی 2 مثالیں اور ذکر کی ہیں۔ نمبر 6 پہ دیکھیں نومی، یا بعض حضرات نے آیات کی ایک قسم نومی بھی ذکر کی، یعنی وہ آیات جو نیند کی حالت میں اتری، اور اس کی مثال میں صحیح مسلم کی وہ روایت پیش کی گئی جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند کا ایک جھونکا آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت انا اعطیناک الکوثر تلاوت فرمائی۔ لیکن محقق بات یہ ہے کہ نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت قرآنی نازل نہیں ہوئی۔ اوپر کی روایت میں جس کیفیت کو نیند کے جھونکے سے تعبیر کیا گیا، اس کے لیے اصل حدیث میں اغفاہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام رفاعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نیند نہیں بلکہ مخصوص حالت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے وقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے اس حدیث سے یہ سمجھنا مناسب نہیں کہ درست نہیں ہے کہ نزول قرآن نیند میں بھی ہوا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی امام رافعی کی تائید کی ہے۔ نمبر 7 سماوی، یعنی وہ آیات جو معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئیں، ان کے بارے میں صرف ایک صحیح مسلم کی روایت ملتی جس سے معلوم ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب نازل ہوئیں۔ فسائی علامہ نمبر 8 علامہ ابن عربی رحمہ اللہ نے ایک قسم ایسی بھی ذکر کی ہے جو نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر۔ ان کا کہنا ہے یہ سورہ صافات کی 3 آیتیں ہیں، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم آخر تک، اور سورہ زخرف کی ایک آیت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اس قسم میں داخل ہیں، لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی سند نہیں مل رہی۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول، اس کے بارے میں جیسے نبی کریم پہلے بھی آ چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور یک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبرائیل امین علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ ایک آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آئے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی تھیں۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا ہے غیر اول الضرار سورہ نساء 94 جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے، دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ بعض حضرات کو ابن عساکر رحمہ اللہ کی ایک روایت سے یہ شبہ ہو گیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ میں 5 سے زائد آیتیں نہیں لائے، لیکن علامہ سیوطی نے خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نازل تو اس سے زائد آیات بھی ہوئیں، مثلاً واقعہ افک میں بیک وقت 10 آیتوں کا نزول صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 آیتیں یاد کرایا کرتے تھے، جب 5 آیتیں یاد ہو جاتی تو مزید آیتیں سنا کر یاد کرا دیتے تھے۔ چنانچہ امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن کی 5 آیتیں سیکھا کرو، کیونکہ
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے 5 آیتیں ہی یاد کیا کرتے تھے۔ خود قرآن کریم کو یک بارگی نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، کیونکہ وہ قصیدہ پورے کا پورا ایک وقت میں سننے کے عادی تھے، اور یہ تدریج نزول ان کے لیے ایک عجیب سی بات تھی۔ اس کے علاوہ قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل تینوں ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی تھیں، ان میں یہ تدریج کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا، سورہ الفرقان آیت نمبر 32-33، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَأَوْرَدْنَاهُ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رہے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کی تدریج نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس تدریجی نزول میں کئی حکمتیں تھیں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کو یاد رکھنا، ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت میں ملحوظ رکھی ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو سہل بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ اور نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کے غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ اس وقت موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نزول کی ترتیب اس سے مختلف تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو ساتھ ہی بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ لیا جائے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام پر درج ہو جاتی تھی۔ ترتیب نزول کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، اسی لیے جب قرآن مکمل ہو گیا تو لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں رہا کون سی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا اب جزوی طور پر بعض صورتوں یا آیتوں کے بارے میں یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی ترتیب کیا تھی، لیکن پورے قرآن کی ترتیب نزول یقین کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں بعض روایات کی مدد سے صورتوں کی ترتیب نزول بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن در حقیقت ان روایتوں سے یقینی طور پر صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کون سی صورت مکی اور کون سی مدنی ہے۔ ترتیب نزول کی تفصیلات ان سے معلوم نہیں ہوتی۔ ماضی قریب میں بعض مستشرقین نے بھی ترتیب نزول معین کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے مشہور جرمن مستشرق لارڈ یکے نے اس کام کا آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ بہت سے مغربی مصنفین کی دلچسپی کا مضمون بنا رہا۔ ولیم مور نے بھی اس سلسلے میں ایک جداگانہ کوشش کی، بلکہ جے ایم راڈویل نے، پتہ نہیں میں صحیح نام بول رہی ہوں، راڈویل نے بھی اس سلسلے میں ایک جداگانہ کوشش کی، بلکہ
اور اس کے بعد قرآن کریم کا جو انگریزی ترجمہ شائع کیا، اس میں صورتوں کو معروف ترتیب سے ذکر کرنے کے بجائے تاریخی ترتیب سے ذکر کیا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہارٹوگ ہرشفیلڈ نے نہ صرف صورتوں بلکہ آیتوں تک کی تاریخی ترتیب معین کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ریجس بلاشیر نے اپنے فرانسی ترجمے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ رچرڈ بیل نے بھی اس سلسلے میں مغربی دنیا میں کافی نام پیدا کیا۔ مستشرقین کی یہ کوشش اب بھی جاری ہے، اور شاید انہی سے متاثر ہو کر بعض مسلمانوں نے بھی ترتیب نزول کی تحقیق کرنی شروع کی ہے۔ لیکن علماء کی نظر میں یہ ساری کوششیں ایک ایسے کام میں اپنا وقت صرف کرنے کی مرادف ہیں جس میں کبھی یقینی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مذکورہ بالا مستشرقین نے جو کوششیں کی ہیں وہ زیادہ تر متن کے بارے میں ان کی ذاتی قیاسیات پر مبنی ہیں، اور چونکہ ہر شخص کی قیاسیات دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کے بیان کردہ ترتیبوں میں بھی فرق ہے۔ لہٰذا ہزار کوشش کے باوجود ان قیاسیات سے کوئی خاص علمی فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ دراصل مستشرقین کی ان کوششوں کے پیچھے مخصوص ذہنیت کار فرما ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ابھی تک غیر مرتب ہے، اس کی اصل ترتیب وہ ہے جس پر وہ نازل ہوا تھا، لیکن چونکہ نازل ہونے کے ساتھ اسے کتابی شکل میں لکھنے کے بجائے متفرق چیزوں پہ لکھا گیا، اس لیے وہ ترتیب محفوظ نہ رہ سکی۔ راڈ ویل نے اپنے ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ موجودہ ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب متفرق تحریریں جمع کیں تو انہیں جس ترتیب سے ساتھ ملتی گئیں اسی ترتیب سے وہ لکھتے چلے گئے، لہٰذا اس میں کسی تاریخی یا معنوی ترتیب کا لحاظ نہیں رہ سکا۔ اب قرآن کریم کی موجودہ ترتیب ان کے خیال میں معاذ اللہ ایک نقص ہے، جسے بزم خود وہ اپنی تحقیق سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ واقعات کی یہ تصویر نہ صرف خیالی بلکہ واضح دلائل کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ آیات قرآن کی ترتیب باتفاق وحی سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھی جائے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے یاد کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ترتیب سے آیتیں ملتی گئیں اسی ترتیب سے وہ لکھتے گئے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو موجودہ قرآن میں سب سے آخری آیت من المؤمنین رجال صدقوا آخر تک ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سب سے آخر میں ملی، حالانکہ یہ آیت سورہ احزاب میں درج ہے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کے سامنے جب کوئی آیت لائی جاتی تھی وہ اس کو اسی مقام پر لکھتے تھے جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ البتہ صورتوں کی ترتیب کے بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ بھی بذریعہ وحی بتائی گئیں، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ اسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اجتہاد سے معین کیا، اور زیادہ صحیح بات یہ ہوتی ہے کہ بعض صورتوں کی ترتیب تو بذریعہ وحی ہی بتا دی گئی تھی۔ بعض صورتیں مثلا سورہ توبہ کے بارے میں کوئی صریح ہدایت موجود نہ تھی، اس لیے صحابہ نے اپنے اجتہاد سے سورہ انفال کے بعد رکھا اس کو۔ آگے اب ہم دیکھیں گے اسباب نزول۔ جی تو اسباب نزول میں دیکھیں قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا۔ مثلا سورہ البقرہ کی آیت ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا اموات مؤمنات خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، سورہ البقرہ 2:1۔
اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوہ کے اناک نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی کام سے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اناک نے انہیں گناہ کی دعوت دی، اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی اجازت طلب کی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کے سبب نزول یا شان نزول ہے۔ شان نزول کی اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگوں نے جنہیں علم میں پختگی اور رسوخ حاصل نہیں ہے، اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن کریم بذات خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تشریح کے لیے اسباب نزول کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ خیال بالکل باطل و غلط ہے۔ اسباب نزول کا علم تفسیر قرآن کے لیے ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے چند یہاں ایک بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، علامہ زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کئی حالات میں اور کیوں نازل فرمایا۔ مثلاً سورہ نساء میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ اگر شان نزول کی روایات سامنے نہ ہوں تو قدرتی طور پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شراب قرآن کریم نے بالکل حرام قرار دے دی تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ؟ اس سوال کا جواب صرف شان نزول ہی سے مل سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے سبب نزول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پر مدعو کیا۔ وہاں کھانے کے بعد شراب پی گئی، اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا تو ایک صحابی نے امامت کی اور اس میں نشے کی وجہ سے قرآن آیات کی تلاوت میں غلطی کر گئے۔ اس پر اللہ نے آیت کو نازل کر دیا۔ بعض اوقات سبب نزول کے بغیر آیت کا صحیح مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو انسان آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات چند مثالوں سے واضح ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے۔ اگر اس آیت کا شان نزول پیش نظر نہ ہو تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کسی خاص جہت کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مشرق مغرب سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور وہ ہر سمت میں موجود ہے، اس لیے جس طرف بھی رخ کر لیا جائے نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ مفہوم بدیہی طور پر غلط ہے۔ خود قرآن کریم ہی نے دوسرے مقام پر کعبے کی طرف رخ کرنے کو ضروری قرار دیا۔ یہ عقیدہ صرف شان نزول کو دیکھ کر ہی حل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی اور اللہ ہر طرف موجود ہے، لہٰذا وہ جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دے ادھر رخ کرنا واجب ہے، اس میں قیاسیات کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک آیت میں ارشاد ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیکی پر کاربند ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں،
بشرطیہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں۔ اگر اس آیت کے صرف ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی چیز کا کھانا پینا حرام نہیں۔ اگر دل میں ایمان اور خدا کا خوف اور عمل نیک ہوں تو انسان جو چاہے کھا پی سکتا ہے، اور چونکہ یہ آیت تحریم شراب کے متصل بعد آئی ہے، اس لیے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس آیت نے ایماندار اور نیک لوگوں کے لیے معاذ اللہ شراب کی بھی اجازت دے دی۔ اور یہ صرف شبہ اور احتمال نہیں ہے، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک کو اس آیت سے غلط فہمی ہو گئی تھی، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت سے استدلال کر کے یہ خیال ظاہر کیا کہ شراب پینے والا اگر ماضی میں نیکوکار رہا ہو اور اس کی عام زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہو تو اس پر حد شرعی سزا نہیں ہے۔ بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے شان نزول ہی کے حوالے سے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ در حقیقت آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب اور قمار کی حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے یہ سوال کیا کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وفات پا گئے اور اپنی زندگی میں شراب نوشی اور قمار بازی کے مرتکب ہوئے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن مومنوں نے حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے شراب پی یا قمار کا مال جوئے کا مال کھایا ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بشرطیہ وہ مومن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام کے پابند ہوں۔ ایک اور مثال دیکھیں، سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ اس آیت کے یہ الفاظ کہ اس پر کچھ گناہ نہیں، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حج یا عمرہ کے دوران صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا صرف جائز ہے، کوئی فرض یا واجب کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلط فہمی میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ در حقیقت زمانہ جاہلیت سے ان پہاڑوں پہ 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام آصاف تھا اور دوسرے کا نائلہ۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ان بتوں کی وجہ سے صحیح کرنا ناجائز نہ ہو گیا ہو۔ ان کا یہ اشکال رفع کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ چند مثالیں محض نمونے کے طور پہ پیش کی گئیں، ورنہ ایسی اور بھی مثالیں موجود ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بہت سی آیتوں کا صحیح مفہوم سبب علم نزول کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال فرماتا ہے جن کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان کا صحیح پس منظر معلوم نہ ہو تو وہ الفاظ معاذ اللہ بے فائدہ اور بعض اوقات بے جوڑ معلوم ہونے لگتے ہیں، جس سے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر حرف آتا ہے۔ مثلا سورہ طلاق میں ارشاد ہوا واللانی یا اسنا من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللانی لم یحضن۔ اچھا اعراب کی غلطی ہوگی تو اللہ معاف کرے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں۔ اس آیت میں یہ الفاظ کہ اگر تم کو شک ہو، ان کا بظاہر کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ بعض اہل ظاہر نے ان الفاظ کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر سن رسیدہ عورت کو جس کا حیض بند ہو چکا حمل کے بارے میں کوئی شک نہ ہو تو اس پر کوئی عدت واجب نہیں ہے، لیکن سبب نزول ان الفاظ کی وجہ بتاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نساء میں عورتوں کی عدت بیان کی گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی عدت قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئی، ایک تو چھوٹی بچیاں جنہیں حیض نہیں آتا، دوسری وہ سن رسیدہ خواتین جن کا حیض بند ہو گیا، اور تیسرے حاملہ عورتیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور ان میں تینوں قسموں کا حکم بیان کر دیا گیا۔ یا مثلا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو۔ اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو اس آیت کا یہ حصہ کہ جیسے اپنے آبا کو یاد کرتے ہو بے جوڑ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس خاص مقام پر اللہ کی یاد کو آبا و اجداد کی یاد سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب۔ لیکن سبب نزول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں مزدلفہ کے وقوف کا ذکر ہو رہا ہے، اور مشرکین عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد یہاں اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہاں باپ دادوں کی شیخیاں بگاڑنے کی بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح نمبر 4 پوائنٹ میں دیکھیں، قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں ہیں جن میں کسی خاص واقعے کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا، اور جب واقعہ معلوم نہ ہوا ان آیات کا مطلب سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ مثلاً وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ دراصل اس آیت میں غزوہ بدر کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے نرغے کے وقت خاک کی ایک مٹی ان کی طرف پھینکی اور اس کے بعد نرغہ ٹوٹ گیا۔ لیکن غور فرمائیں کہ اگر یہ سبب نزول ذہن میں نہ ہو تو آیت کا مطلب کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ یہاں اسباب نزول کے تمام فوائد بیان کرنے مقصود نہیں، لیکن مندرجہ بالا مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کریم کی تفسیر میں اسباب نزول کی کیا اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے امام واحدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک آیت کا سبب نزول اور متعلقہ واقعہ معلوم نہ ہو اس وقت تک آیت کا مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے تفسیر قرآن کے معاملے میں اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کیا ہے وہ یا تو ناواقف ہے یا اسباب نزول سے آزاد ہو کے قرآن کے مضامین کو اپنا من مانا مفہوم پہنانے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ اسباب نزول اور شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں اسباب نزول پر جو محققانہ بحث کی ہے بعض لوگ اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکے، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تفسیر میں اسباب نزول کو اہمیت نہیں دی یا اس کی اہمیت کو کم کیا، لیکن در حقیقت یہ خیال حضرت شاہ صاحب کا مطلب نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہور امت کی طرح وہ بھی اسباب نزول کے علم کو تفسیر کے لیے لازمی شرط قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے، خلاصہ یہ کہ تفسیر کی کتابوں میں ایک ایک آیت کے تحت بعض اوقات 10 روایات لکھی جاتی ہیں۔ یہ تمام روایات اسباب نزول سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ اس میں مندرجہ ذیل اشیاء شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، بعض مرتبہ کسی علمی مباحثے میں کسی صحابی نے وہ آیت بطور دلیل پیش کر دی، مفسرین یہ واقعہ اس آیت کے تحت ادنیٰ مناسبت سے ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، بعض مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر اس آیت سے استشہاد فرمایا، مفسرین اسے بھی آیت کے تحت نقل کر دیتے تھے۔ نمبر 3، جو بات کسی آیت میں بیان کی گئی بعض مرتبہ وہی آیت کسی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تفسیر کی کتابوں میں بھی وہ حدیث اس آیت کے تحت روایت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 4، بعض مرتبہ مفسرین کوئی روایت محض یہ بتانے کے لیے نقل کرتے ہیں کہ آیت کسی مقام پر نازل ہوئی، یہ روایت بھی تفسیر کے ذیل میں درج ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، بعض دفعہ قرآن کریم کچھ لوگوں کا ذکر مبہم طور پر فرماتا ہے اور ان کا نام ذکر نہیں کرتا، مفسرین روایتوں کے ذریعے ان لوگوں کے نام متعین کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 6، بعض مرتبہ کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے فلاں لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایات بھی درج ہیں۔ نمبر 7، اور بعض احادیث اور روایات میں قرآن کریم کی مختلف صورتوں یا آیتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، مفسرین ان روایات کو بھی متعلقہ مقامات پر نقل کر دیتے ہیں۔
نمبر 8، بعض مقامات پہ ایسی احادیث بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اس حکم پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عمل فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات نہ سبب نزول کی تعریف میں دخل ہے، نہ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی تمام روایات سے پوری طرح واقف ہو۔ البتہ جو روایات وقتاً آیت کا سبب نزول ہیں ان کا جاننا مفسر کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس کے بغیر علم تفسیر میں دخل دینا جائز نہیں۔ چنانچہ خود شاہ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ مفسر کے لیے دو باتوں کا البتہ جاننا لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو وہ واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ پایا جاتا ہے، اور جب تک وہ قصے معلوم نہ ہوں آیات کے اشاروں کو سمجھنا آسان نہیں۔ دوسرے، کسی قصے وغیرہ میں بعض اوقات الفاظ عام ہوتے ہیں لیکن شان نزول سے اس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے، یا کلام کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور سبب نزول کوئی دوسرا مفہوم متعین کرتا ہے۔ اس جیسی روایات کا علم حاصل کیے بغیر آیات قرآنی کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب سبب نزول اور احکام کا عموم اور خصوص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کسی سبب نزول کے تحت قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئیں وہ اپنے عموم اور خصوص کے لحاظ سے 4 قسم کے۔ نمبر 1 کو دیکھیں، وہ آیتیں جن میں کسی خاص شخص کا نام لے کر یہ متعین کر دیا گیا کہ آیت کا مضمون اسی کے حق میں ہے۔ ایسی آیتوں کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ان کا مضمون صرف اسی معین شخص کے بارے میں قرار دیا جائے اور دوسروں کو شامل نہیں ہوگا۔ مثلا تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب آیت نمبر 1، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ اس آیت کا شان نزول معروف ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام قریش کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرمائی تو اس پر ابو لہب نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں خاص ابو لہب کا نام لے کر اس کے لیے وعید بیان فرمائی، اس لیے یہ وعید خاص اسی کے لیے ہے۔ نمبر 2، آیتوں کی دوسری قسم وہ ہے جن میں کسی خاص شخص یا گروہ یا چیز کا نام لیے بغیر اس کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے اور ان اوصاف پر کوئی حکم لگایا گیا، لیکن دوسرے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ اس سے مراد فلاں معین شخص یا فلاں معین گروہ یا فلاں معین چیز ہے۔ اس صورت کے بارے میں بھی تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ آیت کا مضمون یا حکم صرف اسی شخص یا گروہ یا چیز کی حد تک مخصوص رہے گا جو قرآن کریم کی مراد ہے، اور کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا، خواہ وہ اوصاف اس میں بھی پائے جائیں۔ مثلا سورہ اللیل میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 17 اور 18، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اچھا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت باتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مفلس غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ یہاں اگرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مذکور نہیں لیکن اوصاف انہی کے بیان کیے گئے۔ روایات حدیث سے ثابت ہے کہ ان سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا اس آیت کی فضیلت بلا شراکت غیر انہی کو حاصل ہے۔ اسی لیے امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ اس آیت میں انہیں اتقا متقی ترین شخص کہا گیا، اور دوسری آیت میں ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقی ہو۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کا یہاں نام نہیں لیا گیا، لیکن جمہور مفسرین آیت کو انہی کے حق میں خاص قرار دیا گیا کیونکہ تخصیص کی 2 دلیلیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ الاتقا کا لفظ الف لام عہد کے ساتھ صرف ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، دوسری روایات حدیث سے ان کی تعیین کر دی گئی، لہٰذا اگر کوئی اور شخص بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے
تو وہ اس کے لیے کتنا ہی باعث اجر کیوں نہ ہو، لیکن آیت بالا کا مصادق ہونے کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تیسری قسم میں وہ آیتیں آتی ہیں جو نازل تو کسی خاص واقعے میں ہوئی تھی لیکن الفاظ عام ہیں۔ آیت کے صریح الفاظ یا کسی خارجی دلیل سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ آیت کا حکم اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس نوعیت کے ہر واقعے کا یہی حکم ہے۔ اس قسم کے بارے میں بھی تمام اہل علم متفق ہیں کہ اس صورت میں آیت کا حکم اس کے الفاظ کے تابع ہو کر عام رہے گا، صرف سبب نزول کے واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ مثلاً سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جن کے شوہر نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ انتی علیہ کا ظاہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح۔ لیکن آیت میں جن الفاظ کے ذریعے حکم دیا گیا وہ اس بات کی صراحت کر رہے ہیں کہ یہ حکم صرف خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے لیے نہیں، بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیوی سے زہار کر لیں۔ ایسے تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے قبل ایک غلام آزاد کریں یا 60 روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ آیت کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی لیکن الفاظ عام استعمال کیے گئے، اور آیت یا کسی خارجی دلیل سے یہ صراحت معلوم نہیں ہوتی کہ آیت کا حکم یا مضمون صرف اسی واقعے کے ساتھ مخصوص ہے، یہ اس نوعیت کے ہر واقعے کے لیے عام ہے۔ اس صورت میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف رہا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس صورت میں آیت کو صرف سبب نزول کے واقعے کے ساتھ مخصوص رکھا جائے گا، لیکن جمہور علماء فقہا کی رائے اس کے برخلاف یہی ہے کہ مذکورہ شکل میں سبب نزول کے خاص واقعے کے بجائے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، اور آیت کے الفاظ جس صورت کو شامل ہوں ان کا حکم بھی ان سب پر نافذ کیا جائے گا۔ اس قاعدے کے لیے علماء اصول فقہ و تفسیر میں یہ مشہور ہے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ سبب نزول کے خاص واقعے کا، لیکن در حقیقت یہ اختلاف نظریاتی نوعیت کا ہے۔ عموماً اس سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا، کیونکہ جو حضرات آیات قرآنی کو اس کے سبب نزول کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں وہ بھی عملاً آیت کا حکم اس نوعیت کے دوسرے واقعات میں جاری کر دیتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک تو اس حکم کا ماخذ وہی آیت ہوتی ہے، اور یہ حضرات اس کا ماخذ کسی دوسری دلیل شرعی مثلاً حدیث اجماع یا قیاس وغیرہ کو قرار دیتے ہیں۔ وضاحت کے لیے ایک مثال پہ غور کریں، سورہ البقرہ وَإِنَّ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنو عمر بن عمیر کا کچھ قرضہ بنو مغیرہ پر واجب تھا۔ جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو بنو عمر نے اپنے مقروض قبیلے سے کہا کہ ہم سود تو چھوڑتے ہیں لیکن اصل قرضہ واپس کرو۔ بنو مغیرہ نے کہا کہ اس وقت ہمارا ہاتھ تنگ ہے، اس لیے ہمیں کچھ مہلت دے دو۔ بنو عمر نے مہلت دینے سے انکار کیا، اللہ نے آیت کو نازل کر دیا۔ اس آیت کا یہ حکم تو سب کے نزدیک عام ہے کہ ہر قرض خواہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مقروض کو تنگ دست دیکھے تو اسے مہلت دے دے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ عام حکم اسی آیت سے ثابت ہوا، اور جو لوگ آیت کو سبب نزول کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا حکم تو صرف بنو عمر کے لیے تھا، لیکن دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ حکم انہی حدیث سے ثابت ہوا جس میں مقروض کو مہلت دینے کی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ اس سے واضح ہے کہ اس اختلاف کا عملی طور پہ کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اور آخری چیز کو دیکھیں، سبب نزول اور اختلاف روایات۔ اسباب نزول کے سلسلے میں تفسیر کے دوران ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک ہی آیت کے سبب نزول میں کئی مختلف روایتیں ملتی ہیں، اور جو شخص تفسیر کے اصول سے واقف نہ ہو وہ الجھن اور طرح طرح کی شبہات میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اختلاف روایات کی حقیقت سمجھ لینی ضروری ہے۔ اصول تفسیر اور اصول فقہ کے علماء نے اس سلسلے میں بڑے کارآمد قواعد بیان کیے، یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 کو دیکھیں،
صحابہ اور تابعین کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر میں الفاظ استعمال فرماتے ہیں، نازلت آیات فی قضا، یہ آیت فلاں مسئلے یا معاملے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ آیت کا سبب نزول بیان فرما رہے، حالانکہ ان الفاظ سے ان کا مقصد ہمیشہ سبب نزول بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں مسئلہ یا معاملہ آیت کے حکم کے تحت داخل ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ، سورہ نساء آیت نمبر 119، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ آیت اختصاء خصیتیوں نکلوا دینے کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عہد رسالت میں کسی نے خصیتین نکلوا دیے تھے اور یہ واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اختصاء کا عمل بھی انہی شیطانی افعال میں داخل ہے جنہیں شیطان نے اللہ کی تخلیق بدل ڈالنے سے تعبیر کیا، اور نہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دینا اختصاء میں منحصر ہے، بلکہ اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس کی تفصیل کتب تفسیر میں تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ اور تابعین کا یہ اسلوب بیان معلوم ہونے سے شان نزول کے باب میں دو قاعدے واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کو دیکھیں۔ ایک قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں دو مختلف روایتیں دونوں میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں کہ نزلت آیات فی قضا، کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی، لیکن دونوں نے الگ الگ معاملات ذکر کیے ہوں، تو در حقیقت دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ معاملہ یہ معاملہ آیت کا سبب نزول ہے، بلکہ منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آیت کے مفہوم اور حکم میں داخل ہے۔ یہ بات ایک مثال سے واضح ہو گئی۔ باری تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مغرب اور عشاء کے درمیان نفلیں پڑھتے رہتے تھے۔ ایک اور روایت میں انہی سے مروی ہے کہ یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو نماز عشاء کے انتظار میں جاگتے رہتے تھے، اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے تہجد گزار حضرات کے بارے میں قرار دیتے ہیں۔ اب بظاہر یہ اختلاف شان نزول کا اختلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ آیت کے مختلف مصادق ہیں، اور یہ تمام نیک اعمال آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ نمبر 2 قاعدے کو دیکھیں۔ دوسرا قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں دو روایتیں ہوں، ایک میں نزلت آیات فی قضا کے الفاظ استعمال کیے گئے اور دوسرے میں صراحتاً کسی واقعے کو آیت کا سبب نزول قرار دیا گیا ہو، تو اس دوسری روایت پہ اعتماد کیا جائے گا، اور پہلی روایت چونکہ شان نزول کے مفہوم میں صریح نہیں ہے، اس لیے اسے راوی کے اپنے اجتہاد اور استنباط پر محمول کیا جائے گا۔ مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 223۔ اس آیت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا، انزلت فی ایتان النساء فی ادبارہن، یہ آیت عورتوں کے ساتھ پشت میں صحبت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ اس کا سبب نزول صراحتاً یہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اگر مباشرت پیچھے کی جانب سے اگلے ہی حصے میں کی جائے تو اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تردید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس نے یہ واضح کر دیا کہ مباشرت کی جگہ تو ایک ہی ہے، یعنی اگلا حصہ،
جس سے اولاد پیدا ہو سکے، لیکن اس کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں میں حضرت جابر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت چونکہ مفصل اور صریح ہے اس لیے اس کو ترجیح ہوگی، اور حضرت ابن عمر کے قول کو ان کا استنباط قرار دیا جائے گا، اور در حقیقت ان کا مطلب یہ نہیں کہ پشت میں صحبت کرنا اس آیت کی روح سے جائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے عورتوں کے ساتھ لواطت کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں عورت کو کھیتی یعنی پیدائشی اولاد کا ذریعہ قرار دیا گیا اور وہ لواطت میں ممکن نہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ کو دیکھیں، سبب نزول متعین کرنے کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ایک روایت صحیح سند کے ساتھ آئی ہو اور دوسری ضعیف یا مجروح سند کے ساتھ، تو صحیح روایت کو اختیار کر لیا جائے گا اور ضعیف کو ترک کر دیا جائے گا۔ مثلا سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیات، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی، اور جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ اس آیت کے شان نزول میں بخاری مسلم نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تکلیف کی وجہ سے 1 یا 2 راتیں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے۔ اس پر ایک کافر عورت نے یہ طعنہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے معاذ اللہ شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل کر دیا۔ دوسری طرف طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے حفص بن میسرہ کی نانی خولہ رحم اللہ سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ تھی، یہ روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ ایک کتے کا پلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ کر چرپائی کے نیچے بیٹھ گیا اور وہیں اسے موت آ گئی۔ اس واقعے کے بعد 4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایسی کیا بات ہوگی جو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس نہیں آ رہے؟ میں نے دل میں کہا کہ مجھے گھر میں جھاڑ پونچھ کرنی چاہیے، چنانچہ میں نے جھاڑو چارپائی کے نیچے مار کر صفائی کی تو پلہ نکلا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ لیکن یہ دوسری روایت سنداً صحیح نہیں، چنانچہ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس کی سند میں بعض راوی مجہول ہیں، لہٰذا قابل اعتماد شان نزول وہی ہے جو صحیح بخاری میں مروی ہے۔ تیسری پوائنٹ کو دیکھیں، بعض مرتبہ شان نزول کی دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک روایت کے حق میں کوئی وجہ ترجیح پائی جاتی ہے، مثلا یہ کہ ایک سند دوسری کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، یا ایک کا راوی ایسا ہے کہ جو موقع کے وقت موجود تھا اور دوسری روایت کا راوی واقعے کے وقت موجود نہیں تھا۔ ایسی صورت میں اس روایت کو اختیار کیا جائے گا جس کے حق میں وجہ ترجیح موجود ہے۔ اس کی مثال سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ بس تھوڑا ہی سا تھا۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی ایک شاخ کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ یہودیوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ان حضور سے کچھ سوالات کرنے چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل الروح من امر ربی۔ دوسری روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی کہ ایک مرتبہ قریش مکہ نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم ان صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ سکیں۔ اس پر یہودیوں نے کہا ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ دوسری
روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ سند کے اعتبار سے بھی دونوں روایتیں صحیح ہیں، لیکن پہلی روایت کے حق میں یہ وجہ ترجیح موجود ہے کہ اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے وقت خود موجود تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خود واقعے کے وقت حاضر ہوں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قابل ترجیح ہے۔ پھر اب چوتھے پوائنٹ میں دیکھیں کہ بعض مرتبہ ایک آیت کے اسباب نزول ایک سے زائد ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے کئی واقعات یکے بعد دیگرے پیش آتے ہیں اور ان سب کے بعد آیت نازل ہوتی ہے۔ اب کوئی راوی اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہے اور دوسرا کوئی اور واقعہ ذکر کرتا ہے۔ بظاہر میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں ہی واقعات سبب نزول ہوتے ہیں۔ مثلاً سورہ نور کی آیات اعلان کے بارے میں امام بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حلال بن امیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم، آخر تک۔ دوسری طرف امام بخاری ہی نے ایک اور روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی کہ حضرت اویمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی اجنبی کے ساتھ ملوث دیکھے اور اس شخص کو قتل کر دے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟ ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں اور پھر یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی۔ تیسری طرف مسند بزار رحم اللہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس قسم کا سوال و جواب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا، اس پر آیت نازل ہوئی۔ واقعہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں واقعات ان آیات کے نزول سے قبل پیش آ چکے تھے، اس لیے ان میں سے ہر ایک کو سبب نزول قرار دینا درست ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ پہ دیکھیں، بعض اوقات اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ واقعہ ایک ہوتا مگر اس کے سبب سے کئی آیتیں نازل ہو جاتی۔ اب ایک راوی اس واقعے کو نقل کر کے کہتا ہے کہ اس پر فلاں آیت نازل ہوئی، اور دوسرا اسی واقعے کو نقل کر کے کسی دوسری آیت کا حوالہ دیتا ہے۔ اس سے بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امام ترمذی اور حاکم رحم اللہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں ہجرت وغیرہ کے باب میں مجھے عورتوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران 195، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور امام حاکم اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے روایت کرتے ہیں، امام حاکم رحم اللہ، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں مردوں ہی کا ذکر آیا، عورتوں کا کہیں تذکرہ نہیں۔ اس پر ایک آیت تو ان المسلمین والمسلمات آخر تک آئی، مسلمین نازل ہوئی، اور دوسری انی لا اضیع عامل منکم من ذکر او انثیٰ۔ تو یہاں پہ تکرار نزول اور اس کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے چھٹی صورت جو ہے، یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ ایک ہی آیت ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور ہر مرتبہ اس کا نزول کسی نئے واقعے کے پیش نظر ہوا۔ اب کسی راوی نے ایک نزول کا واقعہ ذکر کر دیا اور کسی نے دوسرے نزول کا، اس سے ظاہری طور پر تضاد معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں تضاد اس لیے نہیں ہوتا کہ آیت دونوں واقعات میں دونوں مرتبہ نازل ہوئی۔ مثلا امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ابو طالب
کو ایمان کی طرف مائل ہوتے دیکھا تو فوراً بولے کیا تم عبد المطلب کے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ اس کے بعد وہ دونوں بولتے ہی رہے، یہاں تک کہ ابو طالب یہ کہہ کر اٹھے کہ میں عبداللہ ہی کے دین پر ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دوسری طرف امام ترمذی اور نے حضرت علی سے بسند حسن نقل کیا کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے سنا۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے والدین تو مشرک تھے، ان کے لیے استغفار کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، حالانکہ ان کے والد بھی مشرک تھے۔ یہ بات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسری طرف امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن قبرستان تشریف لے گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر دیر تک مناجات کرتے رہے، روتے رہے۔ پھر فرمایا کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا وہ میری والدہ کی قبر تھی، میں نے اپنے پروردگار سے ان کے لیے دعا کرنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہیں ملی، اور یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا، آخر تک۔ یہاں تینوں واقعات میں ایک ہی آیت کا نزول بیان کیا گیا، چنانچہ مفسرین نے فرمایا یہ آیت تینوں مرتبہ الگ الگ نازل ہوئی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ایک آیت ایک مرتبہ نازل ہو چکی، اسے لکھ کر محفوظ کر لیا گیا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے صحابہ کو یاد ہو گئی، تو پھر دوبارہ اور سے بارہ اسے نازل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ تکرار نزول کی مذکورہ بالا صورت میں آیت کا اصلی نزول تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن وہ آیت جس واقعے میں نازل ہوتی ہے جب اسے اسی جیسا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے تو وہی آیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بھی اسی آیت سے رہنمائی ملے گی۔ یہ آیت کا قلب مبارک میں مستحضر ہو جانا چونکہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ وہی نفس فی الروح ہے جو وحی کے ایک قسم ہے اور جس کا مفصل بیان وحی کے طریقوں میں پیچھے پہلے لیسن میں گزر چکا ہے۔ اسی کو مفسرین نزول مقرر سے تعبیر فرما دیتے ہیں، گویا جتنی مرتبہ وہ آیت قلب میں من جانب اللہ وارد ہوئی اتنی ہی مرتبہ اس کا نزول ہوا۔ اسباب نزول کے سلسلے میں روایات کے اندر جو تعارض یا اختلاف ہوتا ہے وہ مذکورہ بالا 6 اصولوں کے تحت عموماً بآسانی دور ہو جاتا ہے، اور یہ 6 اصول ذہن میں رہیں تو اختلاف روایات کی صورت میں الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔